نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ اسلام سے پہلے بھی قریش میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت، ثروت، سخاوت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ طبیعت میں حیا کی صفت بھی بہت زیادہ تھی۔ اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی آپ نے بت پرستی یا شراب نوشی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دعوت سے اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ اولین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا تھا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نور والا ہے۔ مکے میں کافروں نے آپ پر بہت ظلم کیے۔ مجبور مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ وہاں پہنچنے کے ایک عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح 2 ہجرتیں ہوئی۔ غزوہ بدر جس وقت پیش آ رہا تھا، غزوہ بدر کے لیے مدینے سے صحابہ کرام کو لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ آپ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہیں۔ غزوہ بدر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ادھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، لوگ آپ کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے۔ اس غزوے کے علاوہ ہر غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے کفار مکہ سے بھیجا تھا۔ مکہ واپسی میں تاخیر ہو گئی
تو یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر تمام صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر میٹھے پانی کی بہت قلت تھی۔ ایک یہودی کا ایک کنواں تھا، اس کو بیر روما کہا جاتا تھا۔ اس کا پانی بہت میٹھا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے پیسے لے کر پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں کو بہت دقت ہوتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بات چیت کر کے اس کنویں کو خرید لیا۔ یہودی نے کہا کہ صرف ایک دن پانی لے سکتے ہیں، دوسرے دن پھر میرا ہی حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، 12,000 درہم میں اس یہودی نے یہ معاملہ طے کر کے ایک دن کے پانی کے لیے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن منتظر رہتا تھا کہ مسلمان پانی کے لیے آئیں گے تو پھر قیمتاً پیسے وصول کریں گے۔ مسلمان اپنی ضرورت کا پانی اس دن لے لیتے تھے جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی۔ دوسرے دن اس یہودی سے پانی خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، تو اس یہودی نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع ہو کر پورا کنواں فروخت کرنے کی بات چیت کی، تو پھر 18,000 درہم دے کر وہ پورا کنواں اس یہودی سے خرید کر میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 1,000 اشرفیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کاموں میں برابر شریک رہتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید طور پر زخمی ہو گئے تو اپنے انتقال سے قبل 6 صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 صحابہ کو منتخب فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ آپ حضرات مشورے سے خلیفہ منتخب کر لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ 6 صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مملکت اسلامیہ کے حدود بہت دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اسکندریہ، آرمینیا، آذربائیجان، افریقہ، طرابلس، اندلس، جزائر قبرص، ایران کے مابقی علاقے، ترکستان، سندھ تک اسلامی پرچم نصب ہو گیا۔ بحری جنگیں جن کی پیشن گوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں پیش آئی۔ ایک جنگ کے موقع پر فوج میں تلاوت قرآن کے معاملے کو لے کر شدید اختلاف ہوا۔ قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چلیں اور خون ریزی ہو۔ امیر لشکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبیر سے
اس فتنے کو ختم فرمایا۔ مدینے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے حالات سنا دیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن شریف کو مکمل جمع کیا گیا تھا اسی کے مطابق اور نسخے تیار فرمائے، اور پھر اپنی وسیع سلطنت کے مختلف صوبوں کے صدر مقاموں پر شہروں میں وہ نسخے بھیجے، اور پوری امت مسلمہ کو ایک قرأت پر جمع فرمایا۔ نیز آبادی میں اضافے کے باعث جمعہ کے دن اذان اول کا اضافہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کے حدود یورپ، ایشیا، افریقہ، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 12 دن کم 12 سال ہے۔ آخر زمانے میں کچھ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی پیدا ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے یہ ناراضگی بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ کئی بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، آپ کی مظلومیت کی انتہا ہو گئی، آپ اجازت دیں ابھی ان باغیوں اور بلوائیوں کو مدینے سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون بہے، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے میں خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان مجھے یاد ہے۔ باغیوں کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس وجہ سے مجھے یقین ہو گیا ہے یہی وہ حالات ہیں جن کی پیشین گوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی۔ شہادت کے دن، جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلی رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آج رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لائے اور باغیوں سے فرمایا کہ مجھے قتل نہ کرو بلکہ صلح کر لو، واللہ میرے قتل کے بعد پھر تم لوگ آپسی جنگ و قتال میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ باغیوں نے ایک نہ سنی۔ مکان کے دروازے پر حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر نوجوان صحابہ باری باری پہرے داری کا انتظام کر رہے تھے، پہرے داری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ باغی اور بلوائی مکان کے پچھلے حصے سے دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید سامنے کھلا رکھا ہوا تھا، آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کے اس حصے پہ پڑے جس میں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین کی خدمت انجام دی۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ سلام ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔